بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ آپ امید اور آس بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی پارشلی رائٹ ہے، لیکن مکمل نہیں۔ اب مکمل کیا بات ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، وہ رب العالمین رات میں سے دن نکالنے پہ قادر ہے، وہ خرابی میں سے خوبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج عاصم منیر اور ہم نوا جو ہیں، ان کو عمرانو فوبیا ہو گیا ہے، ان کو چاروں طرف شعلے لپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گولی چلانا، لاشوں کو چھپانا بہت مہنگا پڑ گیا، بہت مہنگا پڑ گیا۔ اب اس خرابی میں سے اس کی آزادی وہ برآمد کرنا چاہے اوپر والا تو وہ کرے گا۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں نا، ڈیوائن گائیڈنس کی طرف نگاہ رکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی طرف سوچو۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، کچھ ریشنلی بات کیجئے۔ دیکھیے، آج سے پہلے عمران خان سے یہ بات فرمائش کی جاتی تھی کہ 5 سال کے لیے خاموش رہو، پھر 3 سال کے لیے خاموش رہو، پھر باہر چلے جاؤ۔ اب یہ ساری خواہشات شرنک ہو کر آ گئی ہیں کہ 6 مہینے کے لیے خاموش ہو جاؤ، اس حکومت کو ہمیں چلنے دو، پھر تم آ جانا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ 5 سال سے بات شروع ہوئی، 6 مہینے پہ پہنچ گئی ہے۔ کچھ تھنک ٹینک کے اچھے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی جو آج ہے پاکستان میں، انٹرنیشنل میڈیا اسی طرح سے بیدار رہا، تو یہ 6 ماہ بھی صفر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اعصاب ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسے رسی، بڑی موٹی سی رسی ہوتی ہے نا، ایک وقت اس کا بھی آتا ہے کہ اس کے ریشے ٹوٹتے ہیں اور پھر بڑا بگ بینگ ہوتی ہے، وہ ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ پوچھئے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ 26 نومبر کے اس میسیکر کو انٹرنیشنل میڈیا نے جس انداز سے پیش کیا ہے، سچائی کے ساتھ اور کھلے واضح طور پر، کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ، امریکن تھنک ٹینکس نے اپنے شواہد جمع کیے، جو کچھ ابھی کچھ دیر کے لیے رکے رہیں گے، وہ کچھ ہیں ایسی مجبوریاں یہاں کی، پھر وہ سامنے آئیں گے، اور بی بی سی نے جو ساری رپورٹ دی، پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے۔ اور ان کی ایک غلطی پر اور ایک بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ گولی چلائی، ایک غلطی، لاشوں کو چھپایا، جلایا، دفنایا، جو کچھ بھی کیا، وہ ڈرامہ، وہ اتنا بھیانک ہے کہ ہر طرف سے خون ٹپک رہا ہے، ہر طرف سے خون ٹپک رہا ہے۔ دیکھیے، قتل چھپتا نہیں ہے، خون پکارتا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو حرکت کی، اس میں بڑی پور پلاننگ ہوئی ان کی طرف سے کہ لاشیں کیسے چھپائیں گے۔ اب آج پوری دنیا میں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہی ہے، پی ٹی آئی ثبوت نہیں پیش کر رہی، وہ تو بہت سلو ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ان کو فکر اب لاحق ہے، اور جو ان کے قریب ایک چیز آ رہی ہے اور واقعی ان کو پنچ کرے گی، وہ یہ ہے، دیکھیے، جب آپ کسی کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرتا ہے پھر انسان۔ آج پاکستانیوں نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے۔ کیا زبردست کام کیا ہے؟ کہ ان کی پروڈکٹ کا اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ ان کی امپائر ہے ورتھ $200 بلین۔ یہ ایک ایسی فوج ہے جس کے پاس پنکھا بنانا ہے، یا وہ بیکری ہے، یا نٹنگ گارمنٹس ہیں، یا ہائی وے بنانا ہے، یا سیکیورٹی کے کانٹریکٹ ہیں، ہر اسٹیل کے ہر چیز میں ان کا حصہ ہے، اور یہ بزنس کر رہے ہیں۔ ورتھ 200 بلین۔ سیمنٹ ہو، شوگر ہو، کھاد ہو، کچھ بھی ہو،
ہر جگہ مال بنایا جا رہا ہے. اب عوام جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ ہم ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے. اچھا اس پروڈکٹ کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا کہ لات لگے گی کن کے پیٹوں پر؟ سپاہیوں کے نہیں، وہ تو مظلوم طبقہ ہے، میرا محروم طبقہ ہے. یہ جو بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی اور بڑے جرنیل بریگیڈیئر ان ایپ کے جو لوگ ہیں ان کے لات لگے گی، اور وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ان کے بزنسز خراب ہوں. جیسے جیسے یہ بائیکاٹ بڑھے گا ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا عاصم منیر کے، کہ بھائی یہ بہتر ہے کہ عاصم منیر کو فارغ کرو اور یہ امپائر جو ہے $200 بلین کی اس کو بچا لو. کیوں؟ یہ جیسے ابھی ان کی کرپشن سامنے آئی، عمران خان نے بہت بڑا ڈینٹ لگایا ہے اس کی پالیٹکس میں آنے سے، کہ ان کے جو کرپشن ہے وہ سامنے آئے، ان کا اصل چہرہ سامنے آیا. اب یہ $200 بلین کی جو امپائر ہے اس کا چہرہ ہم سامنے لائیں گے. جتنی دیر یہ اٹکا رہے گا اتنی دیر ہم اس پہ بات کریں گے. ایک ایک چیز میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا. اور عائشہ صدیقہ لندن میں جو ہے ہماری بہن، ان کا آپ ان کی کتاب ہے ملٹری انک، وہ ضرور پڑھ لیجئے جو ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں. بالکل اس کے ساتھ پروف کے ساتھ ایک ایک چیز وہاں موجود ہے. اس پہ انشاءاللہ دوبارہ میں بھی پروگرام کروں گا. تو وہ یہ دھکا برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ مجبور ہوں گے کہ اب یہ مینیک جو ہے اس سے پیچھا چھڑایا جائے. کہا کہ جاؤ رات سو رہے ہوں گے، کہا ان کی لاشیں، کہا صاحب لاشیں کہاں پھینکیں گے؟ تو یہ عاصم منیر کے الفاظ ہیں، مجھے پرواہ نہیں، ان کی لاشیں تم کتوں کے سامنے ڈال دو. اچھا تم اتنے پائس، اتنے دیندار اللہ کے بندے ہو ہیں؟ شمر بھی حافظ قرآن تھا، ارے یزید کی فوج میں بھی وہ تھا حافظ قرآن تھے. عمل کیا ہے؟ عمل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمل پہ چلو. عمل کیا ہے؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ تم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ تم نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اچھا تو اس بنیاد پر جو ہے تم جو بھی کہو گے وہ صحیح ہے؟ نہ 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 نہ، تمہارا عمل دیکھا جائے گا، تمہارا عمل کیا ہے. تو خیر اینی وے، بات اور زیادہ بڑے اسپیکٹرم پہ نہ چلی جائے، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو فارغ کہنا پڑے گا. ان کا بائیکاٹ ان کی پروڈکٹس کا جاری رکھیے. اچھا ایک دوست بات کر رہے تھے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. سوشل بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ایک حد تک رکھنا چاہیے. دیکھیے ان کے جیسے شادی بیاہ پہ بلائیں تو نہیں جائیے، لیکن وہ فرما رہے تھے موت غمی پہ بھی نہ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنا تھوڑا سا وہ رکھیے، خیال رکھیے، ان جیسے نہ بن جائیے. اگر کسی کا کوئی غمی ہے، کوئی فکر کی بات ہے تو اس کا ساتھ دے دینا چاہیے. ہاں خوشی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. کیوں؟ تم ہمیں دکھ پہنچاتے ہو. تمہارے غم میں تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ غم ایک ایسی چیز ہوتی ہے، دکھ ایک ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم تم شیمپین کھول رہے ہو اور سیلیبریشن کرو، یہ کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں؟ تم ہمارے ساتھ بہت ایول بیہیویئر کر رہے ہو. تو ان چیزوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ حل نکلے گا. حل نکل رہا ہے. اب آپ کو آن دا ٹاپ آف اٹ ہر وقت جو ہے وائبرنٹ رہنا ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. یہ ہماری آپ کی ڈیوٹی ہے. اچھا صاحب، عمران خان کے بارے میں انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بہت ہی غلط طریقہ اختیار کیا. دیکھیے یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک فوجی دماغ جو ہے وہ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسی وہ دیکھنا چاہتا ہے. پاور ہوتی ہے نا ان کے پاس، وہ پاور کے اینک سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو میں کر دوں گا. جبکہ عقل مند آدمی چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسی وہ نظر آ رہی ہوں. مثلا اس گھڑی کا اسٹریپ بلیک ہے تو میں اس کو بلیک ہی سمجھوں؟ نہیں یہ گرے ہے، میں نے کہہ دیا گرے ہے، نہیں ہے تو مار مار کے کر دیں گے اس کو. آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا فرق ہے ان کی سوچ میں اور سویلین سوچ میں. انہوں نے عمران خان کو توڑنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے؟ پہلے پارٹی میں سے لوگوں کو نکلوایا اور حلف لیا ان سے، پھر ایک پارٹی بنوائی جہانگیر ترین کے ذریعے. وہ پارٹی کہاں ہیں بتائیے؟ ان سے پوچھے کوئی جا کے. وہ لوگ جنہوں نے حلف لیا وہ کہاں ہیں؟ سب غائب،
سب شرمندہ. اب دیکھیے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا اس کو دور کرنے کا عمران کا کہ میڈیا پہ اس کا نام نہ لینا، ان کی تصویر نہ دکھانا، ان کی تقریر نہ دکھانا. ان طریقوں سے اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کی عقل، ان طریقوں سے وہ اور زیادہ قریب آ گیا. جی یہ طریقے دور کرنے کے طریقے نہیں ہیں. عشق میں جب محبوب دور ہو تو اور زیادہ لذت اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. آپ نے اس کو دور کرنا چاہا، محبت اور بڑھ گئی. کر کے دیکھ لیجئے. دیکھیے اب اس کی پارٹی میں انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے بٹھا دیے. پہلا تجربہ ناکام ہو گیا کہ حلف لینا پارٹی بنوانا نہیں ہے، ایسے کام نہیں چلے گا. تو کسی بقرات نے ان سے کہا اب ایسا کیجئے کہ اسرائیلی طریقہ اختیار کیجئے نیگوسیشن کا، پریشر کا. وہ یہ کیجئے کہ ان کے اندر سے لوگوں کو خرید کے کہیے کہ تم وہیں رہنا اور ہمیں اطلاع دیتے رہنا، جب ہم کہیں تو ہمارا بیانیہ بنانے میں ہمارا ساتھ دینا. وہ لوگ آ گئے پارٹی میں، ہیں بہت سارے لوگ اس وقت، لیکن حکمت یہ ہے کہ ابھی ان کو زیادہ نہ چھیڑا جائے. نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تھوڑا موڑا کیا نقصان پہنچائیں گے. یہ بات یہ بھول گئے. عمران کی پارٹی کو تم توڑ دو یا کمپرومائز لوگوں کو بھیج دو. عوام اس کی اصل قوت جو ہے وہ عوام میں ہے، عوام کے دلوں میں ہے، اور اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے عوام کے ساتھ. جب تک ووٹر اس سے نہیں ٹوٹتا، اس سے بزن نہیں ہوتا، اس کو نقصان تم نہیں پہنچا سکتے. اس کے لیے انہوں نے طریقے اختیار کیے کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، جب جائے گا ہم سے معافی مانگ لو. اس نے اٹھا کے پھینکے ان کے سارے مطالبات. وہ جانتا ہے کہ یہ کرنے سے میری سیاست برباد ہو جائے گی، میرے ورکر کا دل ٹوٹ جائے گا. میں گیو اپ کرنے والا نہیں ہوں. اس نے کہہ دیا کہ چاہے تم میری لاش گرا دو، میں ملک سے نہیں بھاگنے والا، میں نہیں جاؤں گا. میں نواز شریف نہیں ہوں نا. یہ خبر ساری عوام کے پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک ایسا لوائل بندہ ہے اور ہمارے لیے وہ یہ ساری صعوبتیں برداشت کر رہا ہے. تو اس کا امیج اور زیادہ اوپر ہے. اب آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو موجودہ فضا اس وقت بنی ہوئی ہے، گولی کیوں چلائی، لاشیں کہاں ہیں، یہ ستم کیوں کیا، انٹرنیشنل میڈیا سے رابطے اور تیز کرو، سوشل میڈیا کو اور زیادہ شارپ کرو. اگر یہ 6 مہینے تک اور یہی فضا رکھی تو دیکھیے گا 6 مہینے میں ان کی اینٹیں جو ہیں وہ گر جائیں گی کچے مکان کی طرح. کیوں؟ جو پیچھے جرنیل بیٹھے ہیں وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اتنی بڑی امپائر جو ہے ختم ہو جائے گی، تو ان کا رہنا پھر بنتا نہیں ہے. تو یہ میں آپ سے شروع میں کہا تھا، رات سے دن، دن سے رات، خرابی سے خوبی پیدا کرنے پہ قادر ہے. وہ قادر مطلق ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حالات ایسے بدلیں گے اور یہ بائیکاٹ کی بات آئے گی. حالات، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہچاننے میں ہمیشہ کوشش کیا کرو کہ وہ کیا چاہتا ہے. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا فیصلہ فرماتے، اللہ کی حکمت کیا ہوگی، اللہ سے میں رجوع کروں وہ کیا چاہتا ہے، مجھے کس طرف جانا چاہیے. وہی صحیح ڈائریکشن ہوتی ہے. ڈٹے رہیے. آج بھی عمران ڈٹا ہوا ہے اور اس نے کھل کے کہا ہے کہ بی بی جو ہیں بشرا بی بی، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ میری فیتھفل وائف ہے اور وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. یہ جتنی افواہیں یہ پھیلا رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ فیمیل جب لیڈ کرتی ہے تو اور زیادہ لوگ جو ہمدردی میں آتے ہیں. یہ وہ فضا خراب کرنا چاہتے ہیں. سب کی تعظیم کیجیے، حلیمہ خان کی بھی، بشرا بی بی کی بھی. اور یہ جو کمزور کمپرومائز لوگ ہیں ان کو احساس بس دلا دیجئے کہ تو ہم تمہیں پہچان گئے، آگے کچھ مت کہیے. پھر جب وقت آئے تو ان کا حساب کتاب کیجئے گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ میرے گرد بہت زیادہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں انہوں نے وہاں سے. تو آپ میرے اپنے لیے نہیں،
پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے جو بھی آپ کو سچی بات بتائے، صرف میرا ہی شو نہیں، ہر ایک کو آپ پش کیجئے، آگے بڑھائیے، تاکہ رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کی جائے۔ کس کے لیے؟ مجھے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔